اجازت ہوتی ہے کچھ کوشچنز لے لیں جی. شہباز رانا جی, ایکسپریس. تھینک یو مسٹر پرائم منسٹر. ایک کلیریفیکیشن چاہیے کہ اس میں کتنا پیسہ لون ہے اور کتنی گرانٹ ہے 9.7 میں, اور سیکنڈلی آپ نے فرمایا تھا کہ آئی ایم ایف کا مشن جو ہے وہ 3 دن میں پاکستان آ جائے گا, اس پہ کیا پروگریس ہے ابھی تک؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ٹوٹل پلیجز ہیں. بڑی سیدھی صاف بات ہے کہ جو بائیلیٹرل جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو ڈونیشن ہوں گی. لیٹ سے سعودی عرب اگر $1 ارب دے رہا ہے فرانس, جی, پھر آئی ڈی پی کی وہ انویسٹمنٹ ہوگی, ظاہر ہے وہ, لیکن یقیناً ہمیں امید ہے کہ وہ نرم شرائط پہ ہوں گی. تو اس طرح ورلڈ بینک ہے, اس طرح AIIB ہے, اس طرح ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے. تو یہ تو ایک اب ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے تو اس میں جائے بغیر کہ کتنے لونز ہیں, کتنے اس میں ڈونیشنز ہیں, ہمیں اب پوری تیاری اور پوری قوت کے ساتھ ایک ایک پائی استعمال کر کے, جس طرح فارن منسٹر نے بتایا کہ ابھی بھی ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں کھلے آسمان میں ہیں, اور اگر ان کے اوپر آپ سوچیں تو انسان لرز جاتا ہے کہ کس طرح اس سردی میں, ٹھنڈ میں وہ کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں اور زندگی کے اندھے تھپیڑوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو ہمیں تو اس وقت ان کو بچانا ہے, ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. اور آئی ایم ایف کی بات جو ہے یہ میں گزارش کروں گا فائنانس منسٹر سے کہ وہ ذرا بریفلی آپ کو بتائیں. جی بہت شکریہ جناب وزیر اعظم. 2 چیزیں رانا صاحب. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے جو ان ہاؤس فیصلہ کیا تھا, جو نیڈز ورلڈ بینک, UNDP, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اینڈ یورپین یونین نے کمبائن ود منسٹری آف پلاننگ کے ساتھ ورک آؤٹ کی تھی, وہ $16.3 بلین تھے, آپ کے نالج میں ہے. تو ہمارا یہ ہے کہ جب ہم گلوبل کمیونٹی کو جا کے بات کریں تو وزیر اعظم کا ایک فیصلہ تھا کہ ہم کم از کم آدھا خود برداشت کریں اور ان کو میسیج دیں کہ آدھا کام اپنے پاس سے کریں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو ہدف تھا وہ 8.15 یعنی رفلی 8 بلین سے اوپر تھا. جو آپ کا سوال ہے اس میں ڈونیشنز کتنی ہیں اور وہ پروجیکٹ لونز فائنینسنگ کتنی ہے, تو 8 بلین سے پروجیکٹ لون فائنینسنگ کراس کر گئی ہے آلریڈی. سو اس میں آپ کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, ایشیا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ہے, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے, ورلڈ بینک ہے. تو ان کا اگر ہم کمبائن کریں گے تو اٹ کراسز 8 بلین. دا ریسٹ از اباؤٹ ڈونیشن. سعودی ڈیولپمنٹ بینک میں جان بوجھ کے نہیں لے لا ورنہ یہ 9 ہو جائے, کیونکہ یہ ابھی کلیئر نہیں ہے کہ وہ پروگرام لینڈنگ ہے یا پروجیکٹ لون ہے. انہوں نے 1 بلین کی اناؤنسمنٹ کی ہے. دوسرا جو میں آپ کا سوال تھا آئی ایم ایف کا, ہم نے بڑی ڈیٹیل میٹنگ ان سے کی ہے میں نے اور میری ٹیم نے, اور وہ ایک ہم نے اس کو تھوڑا سا نیرو کیا ہے کہ ہم نے کون سی چیزیں ہیں جس کو ہم نے یعنی ان کے ایجنڈے میں, وی آل نو, آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاور سیکٹر کے ریفارمز ہیں, اس میں گیس ہے, اس میں انرجی ہے, اس میں آپ کا فسکل جو اسپیشل ٹیکس لگا تھا آپ کو یاد ہوگا 10%, وہ اس میں کچھ سٹیز آگے تھے ایک ہائی کورٹ سے, اور اس کی وجہ سے وہ ڈیلیڈ ہے. وہ ججمنٹ کی تفصیل ہے اور وہ FBR جائے گا. لیکن وہ دسمبر کے مہینے میں وہ آبویسلی ٹارگٹ تھوڑا 5 مہینے کا اوور رن کیا ہوا تھا, الحمدللہ اچیو کر چکے تھے. لیکن دسمبر کے مہینے میں اس کی وجہ سے جو دسمبر میں پروجیکٹڈ تھا اس کا ان کے نظریے میں ہماری ٹیم یہ کہتی ہے کہ ہم اس کو اسٹیگرڈ ود دی سپریم کورٹ فائٹ وی ول ریکور اٹ اسٹل. سو ہم اپنا سال کا جو فسکل بجٹ ٹارگٹ ہے اس کو چینج نہیں کر رہے, وہ ہم اچیو کریں گے. لیکن وہ آن دا سیف سائڈ دے تھنک کہ جی ہمیں پھر بھی کوئی فسکل میجرز لینے نہیں چاہیے. کچھ ہم نے جو ان بجٹڈ اگر کوئی سبسڈیز ہیں, تھوڑا سا کسان پیکج میں ہے, ایک ایکسپورٹرز کو ہم نے دیا تھا, اس کے لیے ہم نے آلریڈی آئیڈینٹیفائی کیے ہیں فار یور انفارمیشن. فسکل کوئی ہم لیں گے, لیکن کسی کامن مین کے اوپر, عام انسان کے اوپر, کسی عام شہری کے اوپر اس کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا. اٹ ول بی ویری ٹارگیٹڈ اینڈ ویری کیٹیگورک. لاسٹلی میں آپ کے اس ود پرمیشن آف پرائم منسٹر وانٹ ٹو اویل دی اپرچونیٹی ٹو کلیریفائی ون تھنگ. میں نے جانے سے پہلے کہا تھا جو کہ بہت مسکنسٹرو ہوا, وہ میں نے کہا تھا, کسی نے مجھے سوال پوچھا, میں نے کہا کہ پاکستان کے ریزرو جو ہیں وہ $10 بلین ہیں. نو ہمیشہ, آج نہیں, یہ پہلے تو ایک ہی کالم ہوتا تھا کیونکہ ہر سینٹ جو پاکستان میں آتا تھا وہ بینک اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے, وہ اسٹیٹ بینک کے پاس جاتا تھا.
یہ ہم نے فیبرری 1999 میں جب میں فائنانس منسٹر تھا ہم نے ایک سسٹم ڈیوائز کیا تھا کہ سبسٹینشیل اماؤنٹ جو آئے وہ بینکوں کے پاس ہی رہے, اور یہی وجہ ہے کہ آج بینکس خود اس کو سارا مینیج کرتے ہیں. تو وہ لیکن جب ریزروز کی بات آتی ہے تو 30 جون 99 کا پہلا سال تھا جب آپ کے ریزرو ایک کالم کی وجہ 3 کالم میں چلے گئے, اسٹیٹ بینک, کمرشل بینکس اینڈ ٹوٹل. تو جب بھی پاکستان کے ریزرو دنیا میں کہیں کوٹ ہوتے ہیں, آپ سروے لے لیں, آپ کوئی ڈاکومنٹ لے لیں, تو وہ کوٹ ہوتے ہیں, آپ اس کے بریک ڈاؤن دیتے ہیں. تو میں نے وہ بریک ڈاؤن دی تھی. اب اللہ ان کو ہدایت دیں, کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو 24ویں دنیا کی معیشت جو بن چکی تھی 2016 میں, جو 2030 میں دنیا کی G20 میں شامل ہو رہا تھا جو ملک, اس کو 47 معیشت پہ لا کے کھڑا کر دیا پچھلے سال, اور پھر وہ چھوڑ کے چلے گئے, اور ابھی بھی ان کو کوئی اچھی بات ہضم نہیں ہوتی, اور انہوں نے اس کو ایسا ایک ٹوسٹ دیا. اور ہم ادھر پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں وزیر اعظم کی سربراہی میں سب, اور یہاں سے پیچھے سے ٹویٹس ہو رہی ہیں کہ جی یہ جو کمرشل بینک سے ہیں وہ اسٹیٹ حکومت لے رہی ہے. دیر از نتھنگ آف دیٹ سارٹ. الحمدللہ ہماری جو پوزیشن ہے, آپ نے دیکھا کہ یہ بھی تھا کہ جی لائبلٹی فلاں نہیں پے ہوگی, فلاں نہیں ہوگی, بانڈ نہیں پے ہوگا, ایوری تھنگ از ٹوٹلی ورکڈ آؤٹ. ہر چیز کی جو پلاننگ ہمارے ہاتھ میں ہے, اور ایوری تھنگ از ان آرڈر, نتھنگ ٹو وری. میں صرف کلیریفائی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت دیں, یہ چاہتے کیا ہیں. ہر وقت ڈیفالٹ کا ایک انہوں نے گردان پکڑی ہوئی تھی, پھر یہ گردان تھی کہ بانڈ پے نہیں ہونا, اور اب یہ آ گئے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ کرنے لگے. پلیز آپ اپنا نیشنل رول ادا کریں اور اس کو کلیریفائی کریں. میں آج ابھی تھوڑی دیر میں ٹویٹ بھی کروں گا, اور اگر ہو سکا پریس ریلیز بھی دوں گا. میں نے کہا آپ سب ہیں, میں کلیریفائی کر دوں. بہت شکریہ. صالح ظفر صاحب جنگ. شکریہ. پرائم منسٹر, آپ نے جو پلیجز ہوئی ان کے بارے میں کہا کہ یہ معجزاتی اعلانات تھے. ہاں جی ہاں, میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو اکانومی کو اس وقت چیلنجز ہیں, پرٹیکولرلی آپ یہ دیکھیے کہ پورے ملک میں آٹے کا مسئلہ ہے, اس کے علاوہ بھی فنانشل پرابلم چل رہے ہیں, کیا اس پرابلمز کو سالو کرنے میں, ان کو ریزالو کرنے میں یہ جو پلیجز ہیں کوئی ہیلپ فل ہوں گے؟ 1 اور 2 یہ ہے کہ آپ نے تھرڈ پارٹی کا کہا کہ آڈٹ کرائیں گے اس کا, کیا یہ موجودہ جو سسٹم ہے آپ کے پاس ملک میں, کیا اس کے ذریعے سے اس کی ڈسپرسل ہوگی, یا اس کے لیے کوئی ایسا میکنزم بنائیں گے کہ اس پر زیادہ اعتماد ہو؟ اور جن لوگوں کو آپ کے لیے, پاکستان کے لیے یہ جو اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں, یہ جو پلیجز ہوئے ہیں, ان پہ ان کو کچھ تکلیف سی محسوس ہو رہی ہے, ان کے لیے بھی کچھ چند جملے کہیے. شکریہ. پہلی بات تو جو آٹے کی, دیکھیے پہلے بھی ہمارے آنریبل جو فوڈ منسٹر ہیں چودھری طارق بشیر چیمہ, وہ قوم کو پوری طرح اعتماد میں لے چکے ہیں. میں نے آج ان کو پھر کہا کہ کل, کیونکہ آج موضوع بالکل مختلف ہے, کل دوبارہ وہ قوم سے وہ اپنی تمام جو حقائق کے ساتھ فیکٹس بتائیں گے. مگر ایک بات اس وقت اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ گندم کے ذخائر الحمدللہ جو قوم کی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق پوری طرح موجود ہیں. ہم نے ان ایڈوانس, ان کی طرح نہیں جو ماضی کی حکومت تھی کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھے ہیں, اور جناب اپنا چینی جو ہے وہ پہنچ گئی 120 روپے پہ, اور جناب جو آٹا جو ہے ہم نے گندم امپورٹ کی اور اربوں ڈالر خرچ کیے, کیونکہ ان کے زمانے میں گندم کی پیداوار کم تھی, اور چونکہ سیلاب آیا تھا اس کا بھی کچھ خدشہ تھا کہ اس سے بھی کہیں فرق نہ پڑے, تو ہم نے اس کو بھی پورا کیا. رہی بات آٹے کی, یہ پیورلی صوبائی معاملہ ہے. آٹے کے, گندم کے ان کے پاس سٹاکس پورے ہیں, انہوں نے ملوں کو, صوبوں نے ملوں کو ریلیز کرنی ہے, گندم وفاق نے نہیں. اور بڑی افسوس کی بات ہے, بڑی بدقسمتی کی بات ہے, جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے کہ وافر گندم ہونے کے باوجود اگر صوبہ جو ہے یا صوبے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے, اور ملیں, بعض ملیں اگر اس میں شامل ہیں ایک میل پریکٹسز میں, تو اس کا جواب آپ صوبوں سے لے. یہ ہاں آپ یہ پوچھیں کہ میرے زمانے میں, مسلم لیگ نون کے زمانے میں 10 سال پنجاب میں کبھی کوئی ایک دن تو دور کی بات 1 گھنٹہ بھی تھا جب کبھی آٹے کی قیمت میں 1 دھیلے کی بھی قیمت میں اضافہ ہوا ہو.
البتہ وفاق کے پاس آئینی قانونی جو بھی میجرز ہیں ہم اس کو لیں گے, ریویو کریں گے, تاکہ صوبوں کو ہم بتا سکیں کہ مہربانی کر کے وہ عوام کی جان کے اوپر رحم کریں, عذاب نہ ڈالیں ان کے اوپر. Kathy Davis from BBC, please. Thank you. Thank you. Do you think you'll be able to put some of these resilience measures in place before the next monsoon? And what will you do differently to what was done after the 2010 floods? Three things, and these are very important. We are absolutely aware of the changing circumstances globally, and all these reconstruction measures will have to be robust and resilient through modern technology and modern methods and tools. One, to what extent we will be able to complete our program before the next monsoon, only time will tell. But we will spare no effort. We will be bending backwards and forwards to achieve our targets as best as possible. Two, every penny would be spent in a very transparent fashion. There will be in place, it will be part of the entire arrangement, third-party validation, independent third-party validation. And you know what that means. That means that without pleasing the government or the procurement agency or the user or the consumer, it will be audit which will be absolutely above board, so that it will have complete accountability and people will be held to account. And thirdly, this will send a very strong message to our donors and lenders, and our trust will go manyfold higher if we adopt this strategy. Thank you. To your question, comparing the last floods to this one, 2010 and 2011 were the last biggest floods that we've seen. But on both occasions, either the right side of the Indus or the left side of the Indus was flooded. The difference this time around was A, that both sides of the Indus were flooded, and B, the scale was astronomically greater than the 2010-2011 floods. After the 2010 and 2011 floods, Pakistan, along with the international community, did build back better, invest in resilient infrastructure. We built bridges in Khyber Pakhtunkhwa that were many feet, 15 feet, above the highest water of the levels in the last flood. We built flood protection bunds in my home province of Sindh that were far larger, far greater, stronger, with international specifications, to be above double the size of the hill torrents in this specific bunds case that I'm referring to. Unfortunately, we didn't keep pace with the climate change, the changing climate. And when these floods came around, the rains lasted for much longer, for June, July, and up until the end of August. When they stopped, there was a 100-kilometer lake in the middle of the country. 1/3 of the country's landmass underwater, 70% of my home province of Sindh underwater. This is just of a sheer scale that is unimaginable. We have a 4RF reconstruction for a resilient Pakistan plan that international institutions have also endorsed and praised as innovative in the context that it is in the context of our development conference, and a desire for it to be keep pace with the changing climate. But the thing that is out of our hands is that if
the next floods are double the size of these. That is on a scale that one can't even imagine. Sanaullah ji, Don. प्राइम मिनिस्टर साहब, जिस तरह बिलावल साहब ने कहा कि 50% जो एक्सपेंडिचर है $16 बिलियन की वो गवर्नमेंट खुद बेयर करेगी, एक तो ये बता दें कि ये क्योंकि ये 2 ट्रिलियन के करीब बनते हैं रुपीस के, ये कहाँ से वसाइल आएंगे, और उसके लिए जो डॉक्टर साहब वो जो एक फ्लड लेवी आप लगाने जा रहे हैं वो उससे कितनी अमाउंट आपको मिलेगी और कितनी % वो लगाने जा रहे हैं, किस सेक्टर पे? दूसरा, ये जो प्लेजेस आए हैं ये कितने अरसे के दौरान मैच्योर होंगे, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर? तो ये टाइम पीरियड भी प्लीज़ बता दें। जी, जितनी आप बर्क रफ्तारी से और मेहनत से काम करेंगे और अपनी जो प्रिपरेशन है, डिज़ाइन, आपकी फिजिबिलिटीज़ बनाएंगे, उतनी जल्दी वो लोग जो हैं वो इम्प्रेस होंगे और ये प्लेजेस जो हैं उनको मटेरियलाइज करेंगे। इट्स ऑल अप टू अस। जो आप बता रहे हैं कि जो इंडिजिनस जनरेशन रिसोर्सेज किस तरह होगी, तो उसका जवाब फाइनेंस मिनिस्टर आपको भी देते हैं मुख्तसर। नावला साहब, बेसिकली ये प्लान है ओवरऑल 3 इयर्स का ऑन एवरेज, कि 3 साल में हमने रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन मुकम्मल करनी है, और 3 साल में करंट रेट के ऊपर आपका नंबर बिल्कुल रफली ठीक है। आपने 250 पे $8 बिलियन को 2000 बिलियन कैलकुलेट किया है, तो उसमें व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट 650 बिलियन पर एनम अपनी कंट्रीब्यूशन। तो जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है ऑब्वियसली इट विल मैच, वो तो अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट जो भी अगर 18 महीने का है, साल का जितना भी है, लेकिन ओवरऑल 3 साल इज द प्लानिंग पीरियड फॉर दिस एंटायर वर्क। तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट पीएसडीपी से और जो सूबे के एनुअल डेवलपमेंट बजट्स हैं एडीपी एंड पीएसडीपी में से ये दोनों मैच करके होंगे। ये डिस्कशंस सूबों के साथ हो चुकी है, क्योंकि टू स्पेयर 650 फॉर योर अपने बहन भाइयों के लिए इस काम को मुकम्मल करने के लिए अपनी जो हमारी नेशनल कंट्रीब्यूशन होगी इज़ वेरी इजी बिटवीन को हमारा करीबन 4500 का तो इस वक्त पीएसडीपी एडीपीज ऐड हो रहे हैं इस वक्त एज ऑफ नाउ। हमारी जीडीपी रफली है 400 बिलियन, तो उसका आप कह लें कि ऑलमोस्ट 0.5% अगर हम उसको कंट्रीब्यूट करें as a country between subas and federal government, तो we can meet it inshallah. It's not a difficult target. अगर 8 बिलियन के pledges ना होते फॉर एग्जाम्पल और 2-3 होते, फिर भी प्राइम मिनिस्टर ने कैटेगरी कहा था हमने ये काम करना ही करना है, फिर हम ऑब्वियसली हमें फिर ज़्यादा अपने ऊपर फिजिकल डिसिप्लिन और स्पेस निकालनी थी, लेकिन अब तो इट इज़ समथिंग विच वी आर मेंटली रेडी, तो इसकी सारी तैयारी अकॉर्डिंगली हो रही है जी। फ्लड लेवी के ऊपर इट इज़ अ वन ऑफ, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जो रेवेन्यू की शॉर्टफॉल इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तो वो उसके हवाले से 2-3 मेजर्स हमने लेने हैं, लेकिन वो जो है दैट इज़ वन ऑफ, वो 2000 अरब तो ज़ाहिर है नहीं होगा, वो तो बड़े इन डबल डिजिट ऑफ बिलियंस रुपीस इकट्ठे हो सकेंगे उसमें आपको इन द रिमेनिंग 6 मंथ्स। तो विल सी के वी हैव वर्कड आउट द नंबर, आपसे शेयर करेंगे, भी उसको फाइनलाइज कर रहे हैं इंशाल्लाह। उस्मान खान जी, समा। पीएम साहब, ये बड़ी इत्मीनान बख्श बात है इस साइड पे, राइट, ये बड़ी इत्मीनान बख्श बात है कि दयार गैर में मिली और कौमी यकजहती का मुजाहरा बकौल आपके देखने को मिला है, और दुआ ये है कि अल्लाह करे इस मुल्क के अंदर भी जो है ये मिली और कौमी यकजहती नज़र आए, क्योंकि बाज़ वफाकी इकाइयों का ये इल्ज़ाम है या ये शिकवा है कि उनके सरबराहान को एतमाद में नहीं लिया गया, वो ऑन बोर्ड नहीं थे इस पूरे इवेंट के हवाले से, जिसमें स्पेशली जीबी और कश्मीर है वहाँ पर भी बहुत तबाही आई थी। तो क्या ये सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को एतमाद में लिया गया था और सूबों के वज़राए आला को एतमाद में नहीं लिया गया? ये हक़ाइक़ के मुनाफी बात है। आज़ाद कश्मीर में तो अल्लाह ताला ने करम किया, वहाँ पर तो शराब नाम की चीज़ नहीं थी। ये फैक्ट है ना जी। जीबी के एक हिस्से में खिजर का इलाका, वहाँ पर तबाही हुई थी। मैं ख़ुद गया था वहाँ पे, हमारे जो हैं चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा पीपल्स पार्टी के, वो मेरे साथ थे और हमने उनके लिए वहाँ पर पैकेज का ऐलान किया। और ये जो रकूम आएंगी ये यकीनन हिस्सा बकदर जुस्सा सबको इसका हिसाब मिलेगा। सबसे ज़्यादा तबाही सिंध में हुई, उसके बाद बलूचिस्तान में हुई, उसके बाद पंजाब के जनूबी जो अजला हैं 2 उनमें हुई,
اور اس کے بعد کے پی میں وہاں پر آپ کے ڈیرہ اسماعیل خان میں، سوات ویلی میں. اب سوات ویلی میں تو مین میڈ ڈیزاسٹر تھا، یہ میں بتا چکا ہوں، اب یہاں پر اس کی بات کرنا مناسب نہیں ہے کہ دریا کے پیٹ میں اگر آپ نے عمارتیں بنائیں تو تباہی ہونی تو اور کیا ہونا تھا. بہرکیف اس کے بعد بلوچستان میں وہ سندھ کے بعد وہاں پر سب سے زیادہ تباہی وہاں پر ہوئی ہے. تو سب کو اس میں شامل کیا جائے گا، سب کے ساتھ روابط تھے. ایسی بات اگر ایسی بات ہوتی تو پھر کے پی کے منسٹر جو فائنانس ہے وہ اوپر کیوں آتے جنیوا میں؟ ایسی بات اگر ہوتی، گو کہ میری خواہش تھی کہ وہاں پر وزیر اعلیٰ جس طرح وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب آئے وہ بھی تشریف لاتے، پوری قوم دیکھتی. کے پی نے اپنا ایک منسٹر بھیجا فابیہ، پنجاب نے اپنا ایک افسر بھجوا دیا. البتہ بلوچستان سے چیف سیکرٹری آئے وہاں کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہنا کہ روابط نہیں تھے بالکل غلط بات ہے، یہ حقائق کے بالکل منافی بات ہے. بحث کیا نہیں تھا. سر ایک ہلکی سی آپ نے جو ہے ہائی لائٹ لی ہے، لیکن پھر بھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ ایکسپیکٹیشن کتنی تھی؟ کیا 5-6 ارب ڈالر کی تھی جو کہ 9 ارب تک جو ہے پہنچا ہے؟ اور اب جو تقسیم کی جو بات ہو رہی ہے، مختصر سے سوالات ہیں، کیا اس میں صوبائی حکومتیں سندھ اور بلوچستان کیا ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا؟ سیکنڈلی یو اے کا ٹرپ آپ کا ہونے جا رہا ہے، کیا آپ وہاں پر قوم کے لیے خوشخبری لا رہے ہیں؟ ڈار صاحب آپ کے لیے ایک چھوٹا سا سوال ہے، گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. یہ آپ نے 10 in 1 کر دیے ہیں. بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ کتنی امید تھی وہ نہ پوچھیں، اگر میں نے بتایا تو یو ول ہٹ دا روف. بہرحال یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم، اس کی کمال مہربانی ہے، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے. اٹ از اے ووٹ آف کانفیڈنس and trust in the people of Pakistan, in this government, which is trying to do its best to serve flood affected people. ایک بات. دوسری بات جو آپ نے فرمایا کہ جس طرح سیلاب میں صوبوں کے علاوہ، صوبوں نے بھی اربوں روپے خرچ کیے ہوں گے بالکل، مگر صوبوں کے علاوہ وفاق نے 100 ارب خرچ کیا تھا، اور اس میں سے تقریباً 80 یا 90 ارب روپیہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے، یہ 25,000 پر فیملی کی شکل میں تقریباً 2.7 ملین ہاؤس ہولڈز کو ملا، یعنی تقریباً 1.80 کروڑ افراد کو ملا 80-90 ارب روپیہ. تو یہ بڑی شفاف طریقے سے تقسیم ہوئی ہے. اب جو صوبہ مشاورت میں شامل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہماری پوری کوشش ہوگی ان کو مشاورت میں شامل کریں، اور انشاءاللہ جو ان کا حق ہے وہ ہر صورت ملے گا، چاہے کچھ بھی ہو. اب میں انشاءاللہ جا رہا ہوں یو اے ای، تو آپ دعا کریں کہ یو اے ای ایک برادر ملک ہے، اور ہماری تجارت اور ہماری جو انویسٹمنٹس کے پورٹ فولیوز اللہ کرے اس کے نتیجے میں اس میں بڑھوتی آئے. شکریہ. صاحب جی ڈان سے جی بیسیکلی سوری دنیا سے بیسیکلی بھائی گیس کا یہ ہے کہ جیسے وہ بجلی کا سرکولر ڈیٹ تھا پچھلے 3 سال میں، گیس کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ اس سے زیادہ سپیڈی طریقے سے وہ ارپٹ ہوا ہے، اور ابھی کوئی 1600 بلین پہ ہے. ہم ایک کمپریہنسو ایکسرسائز کر رہے ہیں، آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے. ہم اس سٹاک کو سب سے پہلے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا کوئی کسی کے صارفین کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا. وہ حکومت اپنے تکلیف کاٹے گی، اور جو ڈیویڈنڈز ڈیو ہوتے ہیں ان کمپنی سے وہ اس کو پے کر کے اس کو کم کرے گی سرکولر ڈیٹ کو. اور کچھ فلو جو ہے وہ بھی اس کو کم کرنا، کیونکہ دوبارہ اس میں ہر مہینے، ہر سمائی میں، ہر 6 مہینے میں وہ ایڈ ہوتا جا رہا ہے. تو اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک جو اس گورنمنٹ کا ایک جو فیصلہ ہے کیٹیگورک، وہ یہ ہے کہ عام کامن مین کے اوپر کوئی اس کو کسی قسم کا بوجھ نہ پڑے. تو اس کے علاوہ کچھ جو سلوشنز ہوں گے تو اس پہ کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے ایک دفعہ فائنل ہو جائے. پی ایم صاحب، جاوید حسین دنیا ٹی وی سے. سر جیسا کہ آپ نے کہا کہ توقعات سے زیادہ ہو گیا، دنیا نے بہت ٹرسٹ کیا، اور اب عوام آپ کی طرف یہ دیکھتے ہیں کہ آئندہ مونسون سے قبل
کوئی ایسا میکنزم تیار ہو جائے گا کہ سیلاب ہر سال آتے ہیں تو اس سے بچا جا سکے؟ اور دوسرا یہ کہ ایک بار پھر آپ تھوڑا سا اس پہ کلیریفائی کر دیجئے کہ یہ 3 سال کے اندر آپ نے تمام بحالی کا کام کرنا ہے، تو یہ تمام جو پلیجز ہیں یہ مٹیریلائز کب تک ہونا شروع ہو جائیں گے؟ فارم منسٹر آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے ہم ان علاقے میں رہتے ہیں جہاں ہر سال مانسون آتا ہے اور ہم ان کا مقابلہ بار بار کرتا ہے. ہر سال ضرور سیلاب آتا ہے، لیکن پاکستان کی، نہ صرف پاکستان کی تاریخ، برٹش کلونیل ہسٹری کے تاریخ اور اس سے پہلے جو بھی ریکارڈز ہے، کبھی یہ رین فال کے فگرز کراس نہیں ہوئے. کبھی اتنے لمبا عرصہ، آپ نے حضرت نوح کا جو بات ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ 40 days and 40 nights کے لیے کہا جاتا ہے کہ بارش ہوا. یہ جون میں ہمارا مانسون شروع ہوا، ارلی مانسون، جولائی میں چلتا رہا، اگست میں چلتا رہا، اگست کے اینڈ میں جا کے پہلے بند ہوا اور سپٹمبر میں ایک اور سپیل آیا. یہ بارش جب جمع ہوا تو 100 کلومیٹر جھیل آپ کے ملک کے درمیان میں پیدا ہوا. 1/3 پاکستان کے سرزمین پانی سے نیچے، 70% of the province of Sindh under water. یہ صرف عام سیلاب نہیں، یہ صرف عام مانسون نہیں، یہ ہمارے لیے جنہوں نے اس چیز سے گزرا، یہ قیامت سے پہلے قیامت تھا. ہم توبہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ کبھی ایسا چیز پاکستان کو پھر سے نہ دیکھنا پڑے. آف کورس ہم جو انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں، جو ہم نے ریزیلینٹ پاکستان کا کانسیپٹ دیا ہے، جو دنیا میں تو بہت سے قدرتی آفت کے مسئلے ہوئے ہیں، لیکن کبھی نہیں ایک ڈیولپمنٹ کانفرنس ان دا نیم آف کلائمیٹ ریزیلینس ہوا ہے، تاکہ آپ نہ صرف وہ امیڈیٹ ہیومینیٹ کرائسس کا سامنا کر سکیں، مگر آپ آگے جا کے کا جو پلاننگ ہے وہ بھی آپ وہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ امید رکھنا کہ اگلا مانسون جو کہ اگر ٹائم پہ ہوا تو اگلا جولائی میں ہوگا، تب تک آپ کا انفراسٹرکچر جو ہے ہم اس پوزیشن پہ لے کر آئیں گے کہ نہ صرف وہ عام منسون کا مقابلہ کرے مگر ایک اور قیامت سے پہلے قیامت کا مقابلہ کرے. I just want us to be realistic in that context. The Prime Minister has led the most innovative response to a natural disaster. He's come up with aspects to counter the climate catastrophe as well as the related housing crisis, health crisis, educational crisis. میں چاہتا ہوں کہ سب کو احساس ہو، سمجھ آئے کہ the scale of the crisis has had. جب ہم سمجھیں گے کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے تب ہم اس کا حل نکال سکیں گے. لاسٹ کوشچن جی، علی نور مشرق. وزیر اعظم صاحب، علی نور وزیر، مشرق ٹی وی چینل سے ہوں. وزیرستان میں کئی دنوں سے دھرنا بیٹھا ہوا ہے جو کہ امن کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور ان کی نظریں آپ لوگوں کی طرف ہے، اور ان کا جو امن کا مسئلہ ہے وہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت پلس صوبائی حکومت ہمارے لیے کردار ادا کریں. -ڈگری سینٹی گریڈ میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسرا سوال، MNA علی وزیر نے تحریک عدم اعتماد میں آپ کو ووٹ دیا تھا، اب تک آپ نے علی وزیر کی رہائی کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. ایک میں بڑا اختصار کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، جس طرح فارم منسٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھا، قیامت صغریٰ تھی. اور آپ یہ ضرور آپ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ نے فلاں جگہ کوتاہی کی، فلاں جگہ کمی کی. ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، لیکن پوری حکومت نے، صوبائی حکومتوں نے، وفاق نے مل کر دن رات کوشش کی. جگہ جگہ پورا پاکستان، خاص طور پر سندھ، بلوچستان، پہاڑی علاقے اور میدانی علاقے، سمندر تھا. آج بھی سندھ میں پانی کھڑا ہے، آج بھی بلوچستان کے میدانی علاقوں میں پانی کھڑا. میں خود ابھی چند دن پہلے وہاں پر گیا تھا. مگر کوشش ہمارا فرض ہے، انسانی حد تک کوشش کی گئی اور یہ ہوتی رہے گی تب تک کہ ان کے مسائل حل ہوں. باقی سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. فرض کی ادائیگی یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ نے جو سوال کیا نارتھ وزیرستان میں، یہ ہماری
باقاعدہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. اس میں دہشت گردی کے واقعات جو دوبارہ اود کے آئیں اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات ہوئی, معاشی صورتحال کے اوپر بات ہوئی, اور اس کا پھر ایک باقاعدہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوا. آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس ملک میں امن قائم کرنا وفاقی حکومت کا اور صوبائی حکومتوں کا فرض ہے. مجھے بڑا دکھ ہوا کل بیان پڑھ کے عمران نیازی کا جناب کے کے پی میں فنڈز وہاں پر نہیں مل رہے. ان کے پاس کتنا بڑا انہوں نے دروغ گوئی سے کام لیا. جو نیشنل فائنانس کمیشن کا جو ایوارڈ ہے 2010 کا, اس میں سب سے ٹاپ آئٹم جو ہے 1% جو قومی آمدن کا کے پی کو جائے گا فار وار اگینسٹ ٹیرر, اور باقی صوبوں نے بڑی خوشی سے اپنا حصہ ڈالا. پنجاب نے چونکہ بڑا سب سے زیادہ اس حصہ پنجاب نے ڈالا اس میں. اور یہ 2010 آج 2023, یہ جناب آج 13 سال ہوتے ہیں اس NFC کو. یہ ہر سال 1% کٹوتی سے پہلے ٹاپ پہ ہے, یہ وہ مل رہا ہے. اب اگر وہاں کی صوبائی حکومت اپنی CTD کو مضبوط نہیں کرتی, اپنی ٹریننگ نہیں کرتی اور دوسرے معاملات نہیں کرتی, تو اس کا الزام کسی اور پہ تو نہیں دیا جا سکتا. اس لیے عمران نیازی جو 10 سال کہتے رہے کہ جناب میں نے کے پی کو جناب بنا دیا, جنت بے نظیر بنا دیا ہے, یہ صورتحال, یہ حقائق جو ہیں منہ چراتے ہیں. اور اتنی دروغ گوئی اور غلط بیانی کرنا, اور پھر حالت یہ ہے کہ وہاں پر بھئی فنڈز آپ کے پاس بے شمار تھے, ہیں, آپ نے کیوں نہیں استعمال کیے. اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے وہ باقاعدہ وہ ہمارے نالج میں ہے, اس کا ہم باقاعدہ اس کا جائزہ لے رہے ہیں. اس کے پاس انشاءاللہ کام ہو رہا ہے, اور اللہ نے چاہا تو ملک کے حالات بہتر ہوں گے. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں, اپنے ساتھیوں کا. اور آخر میں ایک مرتبہ پھر میں سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن جناب انتونیو گٹیرس کا بے حد مشکور ہوں. انہوں نے ایک پاکستانی کی طرح اپنی آواز اٹھائی پاکستان کے عوام کے لیے. انہوں نے بھرپور پاکستان کے مسائل کے اوپر بات کی. انہوں نے تمام جو ان کی توانائی ہے پوری قوت کے ساتھ پاکستان کے عوام کا مقدمہ لڑا. آج بھی انہوں نے وہاں پر جنیوا میں بھرپور آواز اٹھائی, اور یہ ان کی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی. لہٰذا پاکستان کے عوام کی طرف سے اور اس حکومت کی طرف سے میں جناب انٹونیو گٹیرس کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ پھر پاکستانی قوم کی طرف سے ان کو میں ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.